بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیلو لرنرز۔ ہماری کنزیومر بینکنگ پہ اسٹڈی جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 30 اور اس کے جو مختلف کانٹینٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ لیکچرز میں اور آج کے لیکچر میں اور آئندہ کچھ لیکچرز میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رسک مینجمنٹ کا ہے۔ ہم نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں یہ بتایا کہ خاص طور پہ بینکنگ اور فائنانس انڈسٹری میں اور اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر بینکنگ میں رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیوں اہم ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو فائنینشیل ٹرمائلز دیکھا گیا فائنینشیل سیکٹر میں اور اس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اس نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ رسک مینجمنٹ چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہو، خاص طور پہ بینکنگ اور فائنانس، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی اس سبجیکٹ میں رسک مینجمنٹ کے اس پہلو کو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ حالانکہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کریڈٹ رسک اور رسک مینجمنٹ کے حوالے سے ایک پورا ڈیڈیکیٹڈ کورس آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں کوشش یہ تھی کہ اس کورس میں جو چیزیں آپ نے ایک طرح سے لرن کی تھیں ان کو ایک طرح سے مزید اسٹرینتھن کیا جائے، ان کو سپلیمنٹ کیا جائے، ان کو کمپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ آپ کی جو رسک مینجمنٹ کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر ایک افیکٹونیس آ جائے۔ اور اس میں ہماری کوشش یہ رہی ہے ان سارے رسک مینجمنٹ ERM کے حوالے سے، رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے، کہ جو لیٹسٹ لٹریچر اویلیبل ہے، جو لیٹسٹ مٹیریل اویلیبل ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے سورسز جو ہیں ظاہر ہے وہ اتھینٹک سورسز ہیں، وہ ریلائبل ہیں، اور وہ مختلف آپ کہہ لیں کہ جو ادارے ہیں جو مختلف اس پہ جنہوں نے لوگوں نے کام کیا ہے، جن کی خاصی اسٹڈی ہے رسک مینجمنٹ کے حوالے سے، جس طرح انہوں نے اسٹڈی کی ہے، ریسرچ کی ہے، اور وہ ان اے وے گلوبلی انٹرنیشنلی اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اس پہ جو کام کیا ہے، ان کی جو ایک طرح سے کوششیں ہیں وہ ان کے جو انسائٹس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اور یہاں ظاہر ہے جب ہم نے آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں کیں اور ہم نے آپ کو بتایا، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ اسٹڈی اس حوالے سے ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ کسی حد تک نامکمل ہے، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے ساتھ ساتھ اپنی اس اسٹڈی کو اوور آل اور رسک مینجمنٹ کے ٹاپک کو ان پرٹیکولر جاری رکھیں، اور اس کے جو مختلف سورسز ہیں جو اس کے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو جو آپ کے ہینڈ آؤٹس ہیں اس میں وہ سورس انڈیکیٹ کریں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ آپ نے اگر مزید انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے اس سبجیکٹ پہ تو کون سے سورسز ہیں، کہاں آپ نے جانا ہے، اور کہاں سے آپ کو ریلیونٹ مٹیریل ملے گا۔ تو جب ہم رسک مینجمنٹ کی اور رسک ایپیٹائٹ کی بات کر رہے ہیں، اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے آپ کو اسی کانٹیکسٹ میں رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ رسک ایپیٹائٹ از ان اے وے از دی کارنر اسٹون، از دی فاؤنڈیشن آف رسک مینجمنٹ۔ ہم نے جب رسک مینجمنٹ فریم ورک کی، جب ہم نے ERM کی بات کی، تو اس میں ایک چیز پرزیوم کی گئی تھی کہ رسک از آلریڈی دیئر، ہم رسک لے چکے ہیں اور ہم نے مزید رسک کو کس طرح مینیج کرنا ہے، اور جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ تھا اس میں ظاہر ہے آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس میں اسیسمنٹ ہے، اس میں مانیٹرنگ ہے، اس میں رپورٹنگ اینڈ ڈسکلوجر ہے، اور اس میں میٹیگیشن ہے۔ اس میں رسک ان اے وے کامن تھا اور پرزیوم تھا اور ٹیکن فار گرانٹیڈ تھا۔ جب ہم نے یہ ساری باتیں کی تو ضرورت اس چیز کی محسوس ہوئی کہ اگر ہم نے رسک کے متعلق اس حد تک اس تفصیل سے اس کی مینجمنٹ کی بات کی تو رسک ایکچولی ہے کیا وہ بھی ہم نے آپ کو ڈیفائن کیا، لیکن ایک ادارے کے حوالے سے، ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے، کہ رسک کی جو ایپیٹائٹ ہے، جو رسک کا جو پروفائل ہے، اس کو کس طرح ڈٹرمن کیا جائے۔ تو جو رسک ایپیٹائٹ کا کانسیپٹ اسی لیے سامنے آیا، اور اس پہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کانسیپٹ ابھی بھی فارمیٹیو سٹیجز پہ ہے، اس میں تھیوری میں اور پریکٹس میں کافی گیپس ہیں، اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جیسے جیسے اس پہ مزید کام ہو رہا ہے، مزید ریسرچ ہو رہی ہے، تو اس کانسیپٹ کو مزید ریفائن کیا جائے، اور جو وقت کے تقاضے ہیں اسی حوالے سے اس کے اندر جو انسائٹس ہیں، اس کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور جو ایک چینجنگ مارکیٹ کنڈیشنز ہیں ان کو کس طرح کیپچر کیا جائے۔ تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں اور رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں اور رسک ایپیٹائٹ کی، اور ہم نے آپ کو بتایا لاسٹ لیکچر میں کہ رسک
ایپیٹائٹ بیسیکلی ہے کیا؟ رسک ایپیٹائٹ ان فیکٹ از دی اماؤنٹ آف رسک این آرگنائزیشن از ولنگ ٹو ٹیک ان پرسوٹ آف اٹس ویلیو کریشن، یا آپ کہہ لیں کہ جو اس کی اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس کو حصول کے لیے رسک ایپیٹائٹ کا جاننا ضروری ہے۔ اور اس ڈیفینیشن میں ہم نے وضاحت کی کہ جب ہم اماؤنٹ آف رسک کی بات کرتے ہیں تو ان اٹ سیلف یہ ایک وہ ایریا ہے جس میں آپ نے رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کو میجر کرنا ہے، کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو۔ اور جب ہم ولنگنیس ٹو ٹیک رسک کی بات کرتے ہیں تو ایک ادارے کے، ایک آرگنائزیشن کے جو کیپیبلٹیز ہیں، جو ان کے ریسورسز ہیں، جو ان کا سیٹ اپ ہے، جو ان کا آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے، وہ ایک طرح سے فوکس میں آ جاتا ہے۔ اور پھر جہاں ہم ویلیو کریشن کی بات کرتے ہیں، جب اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ گولز آ جاتے ہیں کمپنی کے، اس کے ایک طرح سے آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں کہ وہ کس لیے، وہ جو اس کی ایک طرح سے بزنس مشن کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے آپ کو بزنس ماڈل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ وہ ان کے ایکچوئل گولز کیا ہیں، تو اس ڈیفینیشن میں یہ تین چیزوں کی وضاحت کی گئی۔ اور جب اس کو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ رسک ایپیٹائٹ ڈیفینیٹلی از اے ویری وائڈ سبجیکٹ۔ اس کی جو امپلیکیشن ہے، اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اس ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ ہے، ہاؤ اٹ لکس لائک، یہ ریفلیکٹیو ہونی چاہیے، ظاہر ہے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں اس کے حوالے سے۔ پھر یہ کہ اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یہ بورڈ کو سے اپروول ہونی چاہیے، ولنگنیس ٹو ٹیک دا رسک، جو اس میں رسک کی ٹالرنس ہے، جو رسک کی آپ تھریش ہولڈز ہیں اس کو ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے یہ ایک بزنس ماڈل کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں ان کی جو ڈائنامزم ہے اس کو بھی یہ جو اسٹیٹمنٹ کیپچر کرتی ہے۔ اور آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ٹو آرٹیکولیٹ اے کلیئرلی ڈیفائنڈ رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ، اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم نے کوئی ایک اسٹیٹمنٹ فارمل وے میں انکارپوریٹ کر کے اس کو رائٹ ڈاؤن کر کے ہم نے اس کو ایک طرح سے فارمیلٹی پوری کرنی ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ڈاکومنٹس ہے جس کی سگنیفیکنس نہ صرف اس کے کانٹینٹس کے حوالے سے ہے بلکہ اس کی کمیونیکیشن کے حوالے سے ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ہے۔ کہ جب تک رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ کو جو سارے almost the entire organization, only not those people who are actually engaged in risk management functions، سارے ادارے کو، ساری آرگنائزیشن کو، خاص طور میں بینکس میں رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، تاکہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کی امپلیمنٹ ہو سکے۔ اور ہم نے جب اس میں امپلیمنٹیشن کی بات کی تو اس میں اس چیز کو بھی واضح کیا گیا کہ یہ جو رسک ایپیٹائٹ ہے، اٹس اے سارٹ آف ڈائنامک لنک between the strategy and the operational and the tactical decisions of the organization۔ یہ اس لحاظ سے اہم ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ رسک ایپیٹائٹ کس طرح فٹ ان ہوتی ہے، کس طرح یہ ایک طرح سے الائن ہوتی ہے، جو ہم نے ERM کے مختلف اسٹیجز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے۔ تو اس چیز سے جو رسک ایپیٹائٹ کی ڈیفینیشن، اس کی ہاؤ اٹ لکس لائک، ہاؤ اٹ از ٹو بی امپلیمنٹڈ، یہ کچھ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم مزید اس میں کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ جو ایک بات شروع میں کہی گئی تھی کہ رسک ایپیٹائٹ کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گنجائش ہے کہ آپ اس کو مزید، اس کی انسائٹ کو، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کریں اور اپنی جو افیکٹونیس ہے اس کو مزید بڑھایا جائے۔ تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور before we do that, let me for a while recall what actually we have discussed with you, shared with you in lecture number 1 and lecture number 20۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا لرننگ پروسیس۔ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا اسی اس میں کہ لرننگ پروسیس از اے ملٹائی اسٹیپس، ملٹائی ڈائمینشنل پروسیس۔ اور ہم جب بات کر رہے ہیں یہاں پر انگیج ہیں اس وقت اسٹڈی میں لرننگ آف کنزیومر بینکنگ، تو ہم نے کیا اس اسٹڈی کو اسی ایک روٹین کے حوالے سے فالو کرنا ہے؟ کیا ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک وہ کورس ہے جو ہمارے MBA پروگرام میں ہمیں ظاہر ہے ہم نے الیکٹیولی لیا ہے اور الٹیمیٹلی ہمارے ڈگری کے اصول میں یہ
اس کو پاس کرنا, اس میں ایکس نمبر آف گریڈز لینا, لے کے ہم آگے بڑھنا ہے, یا بیونڈ اس کے اس سبجیکٹ کی اسٹڈی کے حوالے سے, لرننگ کے حوالے سے ہم کس حد تک اپنی انڈرسٹینڈنگ کو, اپنے لرننگ پروسیس کو افیکٹو بنا رہے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو, اس میں ہم نے پہلے لیکچر میں پورٹر ماڈل کا ذکر کیا تھا, جس کے اندر وہی کانسیپٹ تھا کہ لرننگ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے ڈیٹا سے, انفارمیشن سے, نالج سے, انڈرسٹینڈنگ سے, اور پھر وزڈم سے, اور پھر یہ سائیکل دوبارہ شروع ہوتا ہے. اور ہم نے لیکچر نمبر 20 میں بھی آپ کو ایک انالوجی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اسپیڈو میٹر کی, کہ جو گاڑی کا اسپیڈو میٹر ہوتا ہے, اگر اس کو ہم ذہن میں رکھیں تو اس کے کیا فنکشنز ہیں, اور کس اسٹیج پہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے, کس اسٹیج پہ یا کس طرح وہ آپ کو اس کی انفارمیشن دیتا ہے, پھر نالج اور انڈرسٹینڈنگ, اور اس کے بعد اس کی وزڈم جو ہے. تو ہم اب جب یہ اسٹڈی کر رہے ہیں, اگین کنزیومر بینکنگ ان جرنل, اور یہ جو ہمارا اس کا ٹاپک ہے رسک مینجمنٹ کا ان پرٹیکولر, کیا ہم اس کو اس حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں, یا اس کو ہم ایک روٹین کے طور پر اس کو آگے اسٹڈی کر رہے ہیں. اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم رسک مینجمنٹ کی ہم نے بات کی, ERM کی ہم نے بات کی, اور رسک ایپیٹائٹ کی بات کی, تو ہم کس اسٹیج پہ ہیں؟ کیا ابھی ہم نالج اسٹیج پہ ہیں جہاں ہم ہاؤ کی بات کرتے ہیں کہ ہاؤ اٹ از ٹو بی ڈن, یا ہم انڈرسٹینڈنگ اسٹیج پہ آ گئے ہیں جہاں ہم وائی کوشچنز آنسر کرتے ہیں کہ وائی وی آر اسٹڈنگ دس پرٹیکولر سبجیکٹ, this particular topic, why it is going to help us in our understanding over the overall aspects of the consumer business. تو جب آپ اس پروسیس کو ذہن میں لائیں گے, اس پروسیس کو ذہن میں رکھیں گے, تو میرا خیال ہے کہ آپ کی یہ جو اسٹڈی ہے, یہ جو آپ کی ایک طرح سے جستجو ہے, جو یہ آپ کا سفر ہے, اس کے اندر ایک مقصدیت پیدا ہو جائے گی, اس کے اندر ایک ڈائنامزم آ جائے گا. اور ظاہر ہے اصل مقصد اس ساری اسٹڈی کا, سارے لرننگ پروسیس کا, جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا ہے, یہ کہ اٹس اے جرنی. اور یہ جرننگ کے حوالے سے, لرننگ کے حوالے سے ایک بڑی فیمس کوٹ ہے جو اکثر مینشن کی جاتی ہے کہ یو نیور ارائیو, جرنی از دا ریوارڈ. اس لیے کہ اگر آپ منزل پر پہنچ گئے اور آپ یہ سمجھے کہ آپ کی منزل آ گئی, تو پھر تو لرننگ پروسیس ختم ہو جائے گا. تو اس کانسیپٹ کو, اس اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جستجو ہونی چاہیے مزید علم حاصل کرنے کی, مزید اس نالج کو گین کرنے کی, اور اس میں انڈرسٹینڈنگ اور وزڈم کو گین کرنے کی. اب آئیے ہم رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے اس میں مزید ایک انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اس میں تھوڑی مزید افیکٹونیس لانے کے لیے, اس کانسیپٹ کی ڈیولپمنٹ میں ہم جو اب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے اسٹرکچرڈ اپروچ ٹورڈس اسٹیبلشنگ اے رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ. جب ہم اسٹرکچرڈ اپروچ کی بات کرتے ہیں, اس میں ظاہر ہے ایک بیسک کانسیپٹ جو سامنے آتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ان سرٹن اسٹیپس, ان سرٹن اسٹیجز. اور جب اس اسٹرکچر کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے, اس اسٹیپس کو فالو کریں گے, تو اس کے اندر یہ جو رسک ایپیٹائٹ کا کانسیپٹ ہے, اس کے اندر ہوپ فلی اور کلیئرٹی آئے گی, اور اس کے وہ ایریا جس میں ایمبیگوٹیز تھیں یا جس کے اندر کچھ کویسچنز رہ گئے تھے, ہو سکتا ہے ان کو آنسر کرنے میں مدد ملے. تو اس اسٹرکچرڈ اپروچ کے کانٹیکس میں پہلا اسٹیپ ہے اسٹریٹجک آبجیکٹیوس کا. ظاہر ہے کوئی بھی ادارہ ہو, اور ہم جب کوئی بھی ادارے کی رسک مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایٹ دا بیک آف آور مائنڈ, جو ہمارا بیک گراؤنڈ میں وہ بینکنگ یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ, رسک ایپیٹائٹ کا کانسیپٹ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو جب ہم نے اسٹریٹجک آبجیکٹیوس کی بات کی, تو اس میں اسٹریٹجک آبجیکٹیوس ایک ادارے کے آپ مختلف کورسز میں پڑھ چکے ہیں, اور ظاہر ہے آپ بزنس اسٹوڈنٹس ہیں, یہ آپ کے لیے ایک بہت کامن اور ایک بہت فیملیئر ٹاپک ہے کہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوس کیا ہوتے ہیں. کوئی بھی ادارہ ہو, اس کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوس جو ہوتے ہیں وہ مارکیٹ شیئر ہو سکتا ہے, وہ آپ کہہ لیں کہ ریپوٹیشن ہو سکتی ہے, ریگولیٹری انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, پروفیٹیبلٹی گروتھ ہو سکتی ہے, اسٹیبلٹی کا ایک جو ٹارگیٹ ہے جو آبجیکٹیو ہو سکتا ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ شیئر ہولڈرز کی ریٹرنز کی ہم بات کرتے ہیں. جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ ایک جو ریٹرن ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے. تو جب ہم آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں, تو جب ہم آبجیکٹیوز کو ذہن میں لاتے ہیں, تو ایک لازماً سوال اٹھتا ہے کہ یہ آبجیکٹیوز کہاں سے آتے ہیں. دے آر ناٹ کمنگ آؤٹ آف دا تھن ایئر. اور اس میں پھر جو دوسرا
اہم ایک طرح سے جو کانسیپٹ سامنے آتا ہے کہ دیز آبجیکٹیوس آر ایکچولی ڈریون بائی دی ایکسپیکٹیشنس آف دا اسٹیک ہولڈرس. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ایک ادارے کے، جس میں انٹرنل بھی ہوتے ہیں ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں، تو ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ایکچولی ڈرائیو کرتی ہیں ان آبجیکٹیوس کو. اب ساتھ ساتھ یہ بھی ظاہر ہے بتانا ضروری ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کسی آرگنائزیشن کے، کسی کمپنی کے انٹرنل بھی ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں، اور اسی حساب سے ان کی ایکسپیکٹیشنز ویری کرتی ہیں، ڈیفر کرتی ہیں. جو انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ظاہر ہے اس کے اندر آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، آپ کہہ لیں کہ شیئر ہولڈرز ہیں، آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے جو امپلائیز ہیں، آپ کی سینئر مینجمنٹ ہے. اور اگر ہم ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز کی بات کریں تو اس میں ریگولیٹری باڈیز ہیں، اس کے اندر عام انویسٹرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، اور کسٹمرز بھی ہیں. کسٹمرز بہت امپورٹنٹ ہر لحاظ سے ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں. جب ہم ان اسٹیک ہولڈرز پہ نظر ڈالتے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشنز کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ظاہر ہے ایک جیسی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایٹ ٹائمز وہ کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ ویری کر رہی ہوتی ہیں. اور رسک ایپیٹائٹ میں جو پہلا سٹیپ ہے، ہم نے ان ایکسپیکٹیشنز کو ایک طرح سے بیلنس کرنا ہے، اس کے اندر بیلنس ڈرائیو کرنا ہے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کی ایکسپیکٹیشنز امپورٹنٹ ہے اور جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ادارے نے اپنے آبجیکٹیوز کو، اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے، اگر ہم نے اس کو بیلنس نہیں کیا اور اس کے اندر بیلنس ہم نے ایک طرح سے ڈرائیو نہیں کیا تو لوپ سائڈڈ اپروچ ہو جائے گی، اور اس میں ہو سکتا ہے پھر جو مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کی ایکسپیکٹیشنز آپ نے ایک طرح سے اکاؤنٹ فار نہیں کی ہیں، وہ ایک طرح سے ڈس ایلوژنڈ ہو جائیں گے، وہ ایک طرح سے ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوں گی، تو اس کے کمپنی کے متعلق چاہے وہ انٹرنل ہوں یا ایکسٹرنل ہوں، وہ ان کی لیک آف فلفلمنٹ آف ایکسپیکٹیشنز may lead to some adverse consequences for the organization. تو جب ہم اس بیلنس کی بات کرتے ہیں، اور اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ ایک جو انویسٹر ہے، جو شیئر ہولڈر ہے، وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اس کو بہتر ریٹرن ملے، ایک لاجیکل سا ظاہر ہے کنسرن ہے، لاجیکل سی ایکسپیکٹیشن ہے. اس کے برعکس یہ ایک ریٹنگ ایجنسی ہے، وہ چاہے گی کہ اس ادارے کا جو سالوینسی ہے وہ اس کی انفیکٹ وہ ہونی چاہیے، ان کی نظر، ان کا فوکس ایک طرح سے اس کی سالوینسی پر ہوگا. تو یہاں جب ہم نے یہ مثال دی تو اس سے یہ چیز سامنے آئی کہ کس حد تک ایکسپیکٹیشنز ویری کر سکتی ہیں. یہاں ہم اگر ریگولیٹری باڈیز کی بات کریں، اگر پاکستان کا کانٹیکسٹ لیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا SECP جو خاص طور پہ فائنینشیل سیکٹر، بینکنگ سیکٹر کو ایک طرح سے اوور سی کرتا ہے، اس کی ظاہر ہے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں ایز این ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر. ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ بینک سالوینٹ ہوں، بینک خاص طور پہ جو پبلک کے ادارے ہیں، پبلک کے ایک طرح سے یہ انٹرسٹ کیا گیا ہے، ان کو امین ہے ان کے ڈپازٹس کے، ان کی ویلتھ کے اور ان کے مختلف اس کے، تو اس کو کس طرح اس حوالے سے سالوینسی کی، اس کی آن گوئنگ بیسس پہ ان کی سروائیول کی اور ہم اس کی گروتھ کی بات کرتے ہیں. تو یہ مثال اس سے سامنے آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال دے کے ہم واضح کریں کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں مختلف اسٹیک ہولڈرز کی، وہ لانگ ٹرم بھی ہوتی ہیں اور شارٹ ٹرم بھی ہوتی ہیں. اس میں بھی آپ نے ایک بیلنس ڈرائیو کرنا ہے، کیونکہ آپ نے صرف شارٹ ٹرمز ایکسپیکٹیشنز کو ہی نہیں اکاؤنٹ فار کرنا، بلکہ لانگر ٹرمز جس کے اندر الٹیمیٹ گروتھ ہے، مارکیٹ شیئر ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اور جو ایک سالوینسی کے سٹینڈرڈز ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں. اس میں اگر ہم یہ آپ کو بتائیں یا یہ آپ کو کہیں کہ جب ہم، جو کہ بہت کامن انڈرسٹینڈنگ ہے یا کامن نالج ہے یا کامن اگزامپل ہے، وہ یہ کہ جب ایک ادارہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم اپنے ریٹرنز کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اگلے سال کے لیے ڈبل کرنا، یہ ٹوٹل شیئر ہولڈر ریٹرنز کی بات ہو رہی ہے، TSR جس کو ہم کہتے ہیں، کہ مثال کے طور پر ان کا یہ ٹارگیٹ ہے کہ اگلے سال یہ ریٹرنز ڈبل ہونے چاہیے. تو جب ہم ہائر ریٹرنز کا پروجیکشن کی بات کرتے ہیں تو پھر لازماً یہ چیز بھی کوشچن اٹھتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے ایڈیشنل رسک لینے پڑیں گے. رسک کی نیچر کیا ہوگی، رسک کا کوانٹم کیا ہوگا. تو اس لیے جب شیئر ہولڈر ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے، ریٹرنز کے حوالے سے جب ہم نے یہ بات کی تو اس کا ایک لاجیکل میسج ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز کو بھی جائے گا، ریگولیٹرز کو بھی جائے گا، ریٹنگ ایجنسیز کو بھی جائے گا کہ یہ ادارہ جو ہائر ریٹرنز
اینٹیسپیٹ کر رہا ہے، پروجیکٹ کر رہا ہے، اس کے لیے دے آر ٹیکنگ ہائر رسک. تو وہ جو ان کو یہ میسج جائے گا، تو اس لیے اب جب ہم کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں، اور کمپٹیشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایز کمپیئر ٹو آور پیئرس ہم نے ہائر ریٹرنس ایک طرح سے پروجیکٹ کیا ہے، ہم نے ہائر ریٹرنس اٹین کرنا ہے، اچیو کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میسج بھی جاتا ہے کہ کیا جب ہم یہ بات کریں گے، اس کے لیے ایفرٹس کریں گے، تو ہم ہائر رسک کی طرف بھی جائیں گے. تو یہ آپ کا دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھی میسج جائے گا کہ رسک کا جو پروفائل ہے، رسک کی ایپیٹائٹ ہے، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو پروسیس ہے رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ کا، یہ بڑا ڈائنامک پروسیس ہے، یہ بڑا ایک ایوالونگ پروسیس ہے. آپ اس کو ایک دفعہ فکس کر کے، ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ سارا کام ختم ہو گیا، اس کو آپ نے ریگولر بیسس پہ، پیریوڈک بیسس پہ اس کو آپ نے ریوزٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا چینجنگ سرکمسٹانسز، مارکیٹ کنڈیشنز اینڈ ادر ڈائنامکس. تو اس مثال کے بعد اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہم نے ایکسپیکٹیشنز کی بات کی اسٹیک ہولڈرز کی، جو کہ ڈرائیو کرتے ہیں آبجیکٹیوز کو، تو اس کے بعد اس سے اگلا جو ایکسٹینشن ہے وہ اس ادارے کے بزنس پلانز ہیں اور ان کے جو کیپٹل مینجمنٹ پلانز ہیں. دیز آر ان اے وے ایکسٹینشن ٹو بزنس آبجیکٹیوز. آپ نے یقیناً مختلف کورسز میں ایز اے بزنس اسٹوڈنٹ یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ جو بزنس پلانز ہوتے ہیں اور جو کیپٹل مینجمنٹ پلانز خاص طور پہ بینکنگ اور فائنینشیل انڈسٹری میں ان کی کیا اہمیت ہے، وہ کس طرح ڈیوائز ہوتے ہیں. ہم ظاہر ہے ان کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، صرف یہاں یہ کہنا کافی ہے کہ دیز plans, these documents are in a way the extension of organizational اور اسٹریٹجک آبجیکٹیوز. اور ان دونوں پلانس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے، جو نیکسٹ اسٹیج ہے اس اسٹرکچرڈ اپروچ کا، وہ شروع ہوتا ہے. اور اس میں ہم نے جو رسک پروفائل ہے ادارے کا، اس کو الائن کرنا ہے آپ کے بزنس پلان کے ساتھ اور آپ کے جو دوسرے جو ہیں کیپٹل مینجمنٹ پلانز ہیں. الائنمنٹ کا کانسیپٹ ظاہر ہے ساری بزنس میں اور اوور آل آپ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہم اگر بات کرتے ہیں بزنس فائنانس سے ہٹ کے، ہم ایچ آر کی بات کرتے ہیں، ہم آپریشن کی بات کرتے ہیں، ہم مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں اگر آپ نے مختلف کورسز میں پڑھا ہوگا کہ الائنمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. یو ہیو ٹو الائن. ریسورسز کی الائنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اگر ایچ آر کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایچ آر کی پالیسیز شوڈ بی الائنڈ ود دی بزنس اینڈ اسٹریٹجک پالیسیز آف دا آرگنائزیشن. تو یہاں جو ہم الائنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو رسک پروفائل ہے کمپنی کا، جو موجودہ ہے اور جو آنے والا ہے، وہ کس حد تک آپ کے بزنس پلان کے ساتھ، کس حد تک آپ کے کیپٹل مینجمنٹ پلان کے ساتھ الائنڈ ہے. اور جب اس الائنمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو جی سامنے آتی ہے کہ پہلا آپ نے اپنا رسک پروفائل آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ادارے کا رسک پروفائل کیا ہے، کس حد تک، کہاں آپ کھڑے ہیں، کہاں آپ نے جانا ہے، اور یہ جو رسک پروفائل ہے یہ اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد آپ نے ایگریگیٹ رسک کو میجر کرنا ہے کہ آپ کا ایکچولی رسک کیپیسٹی کے حوالے سے آپ کا ایگریگیٹ رسک کیا ہے. جہاں ہم نے میجرمنٹ کی بات کی تھی کہ کوانٹیٹیو میجرز اور کوالٹیٹیو میجرز، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایگریگیٹ رسک اور اس میں جو بفر کا کانسیپٹ ہے کہ اگر کیپیسٹی ہے اور ایپیٹائٹ ہے، اس کے اندر کتنا بفر ہے، کتنا مارجن ہے، یہ چیز آپ کو یہاں واضح کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ان اے وے آپ کو الائنمنٹ پرووائڈ کرے گی آپ کے بزنس اور کیپٹل مینجمنٹ پلان کے ساتھ ساتھ. اس کے اندر ظاہر ہے رسک کیپیسٹی کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے، اور پھر آپ کو جو کیپٹل آؤٹ لیٹ اس کے لیے چاہیے ہوگا، جو کیپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی آپ کو اس کے اندر ڈٹرمن کرنی ہوگی. اور خاص طور پہ بینکنگ میں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں تو کیپٹل کا کانسیپٹ ویسے بھی بہت اہم ہے، اور اس کی آگے چل کے انشاءاللہ اس میں ہم اکنامک کیپٹل کی بات کریں گے، اور اس کا جو کانسیپٹ ہے تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں گے، کیونکہ دیٹ ایکچولی از ڈائریکٹلی لنکڈ ود دی کانسیپٹ آف رسک مینجمنٹ اکنامک کیپٹل. تو جہاں ہم نے یہ بات کی الائنمنٹ کی، تو اس میں کیپٹل ریکوائرمنٹ کی بات ہے. اس کے بعد ہم نے جو اسی اسٹیپ میں جو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے زیرو ٹالرنس رسک ایکسپوجر. زیرو ٹالرنس رسک ایکسپوجرس کیا ہیں؟ دیکھیے اس میں کچھ ایکسپوجرز ایسے ہیں جس میں آپ کی ٹالرنس نیل ہوتی ہے، لائک ریگولیٹری ریکوائرمنٹس یا ریپوٹیشن کے حوالے سے بھی، کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہاں رسک لیں
اور چانس پہ چیز کو رکھ کے آئے. تو زیرو ٹالرنس ہوگی. ہم بات کرتے ہیں جب گڈ گورننس کی بات ہوتی ہے تو یہ آج کل ایک ٹرمز یوز ہوتی ہے کہ فار مینی کمپنیز اسپیشلی ان دا فائنینشیل اینڈ بینکنگ سیکٹر دیر از اے زیرو ٹالرنس فار ناٹ ہیونگ اے گڈ گورننس. یہ جو زیرو ٹالرنس کا کانسیپٹ یہاں رسک کے حوالے سے بھی ہے کہ کون سے ایریاز ہیں جس کے اندر آپ نے بالکل رسک نہیں لینا. جب یہ اسٹیپ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو تیسرا اسٹیپ ہے آپ دیکھیں گے وہ ہے کہ آپ نے رسک ٹالرنس اور رسک تھریشولڈس کو ڈٹرمن کرنا ہے. کیونکہ جب رسک ایپیٹائٹ کی بات ہوئی اتنی تفصیل میں پہلے سٹیج پہ دوسرے سٹیج پہ تو ضرورت اب اس چیز کی سامنے آتی ہے کہ ہم وہ تھریشولڈس وہ ٹالرنس لیولز ڈیوائڈ کریں کہ جب ایک وقت میں بریچ ہو رہے جا رہے ہوں گے تو کیا اس کی وجہ سے آپ نے ایک ٹائملی یا پرو ایکٹیو ایکشن لینا ہے. یہاں پر جو چیز امپورٹنٹ ہو جائے گی وہ ہوگی رپورٹنگ کا کانسیپٹ, مانیٹرنگ کا کانسیپٹ. اس لیے کہ جب ہم رپورٹنگ کی اور مانیٹرنگ کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو آگے بڑھانے میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پہلے رپورٹنگ جو ہوتی تھی بینکوں کے اندر اداروں میں اٹ واز کنسیڈرڈ اے ویری روٹین افیئر. اس میں یہ تھا کہ جی آپ نے کچھ پیریوڈیکل ریٹرنز جو ہیں وہ ریگولیٹری باڈیز کو سبمٹ کرنی ہے. اگر جو برانچز ہیں یا جو ریجنز ہیں انہیں اپنے ہیڈ آفس کو سبمٹ کرنی ہے. تو اٹ واز اے سارٹ آف ویری پیسو پروسیس جس کے اندر کوئی ڈائنامزم نہیں تھا, جس کے اندر کوئی پرو ایکٹیونیس نہیں تھی. اب رسک مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں رپورٹنگ, اور ہم نے ERM میں آپ کو بتایا تھا کہ کس حد تک رپورٹنگ انٹرنلی اور ایکسٹرنل ڈسکلوجر امپورٹنٹ ہو گئے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے. تو یہاں پر ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب ہم رسک ٹالرنس کی اور رسک تھریشولڈس کی بات کرتے ہیں تو مانیٹرنگ اور ٹالرنس کا جو یہ ایریا ہے اس کو بھی کور کیا جائے اور یہ چیزیں میجریبل ہونی چاہیے. خاص طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کوانٹیفائڈ ہونی چاہیے تاکہ یہ آپ کو اس چیز کا پتہ چل سکے کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور تھریشولڈس بریچ ہو رہے ہیں یا نہیں. اور جب یہ تیسرا سٹیپ آپ کر لیتے ہیں تو آخری سٹیپ ایک لاجیکل ہے. دیٹ نیکسٹ سٹیپ از ڈاکومنٹیشن آف دا رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ. ڈاکومنٹیشن اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ جو مینول ہوتا ہے اٹ شوڈ بی ان ریٹن فارم, اٹ شوڈ بی اپرووڈ بائی دا بورڈ آف ڈائریکٹرز, اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از اٹ شوڈ بی کمیونیکیٹڈ ٹو آل دی ریلیونٹ آل دی بزنس یونٹس, سب بزنس یونٹس, اور جو آپ کہہ لیں کہ جو کے اندر انوالو ہیں, کیونکہ اس کی اویئرنیس, اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی افیکٹونیس اسی وقت ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ جب آل کنسرن اس چیز سے اویئر ہیں, ان کے سامنے ریٹن فارم میں ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اس کو کس طرح فالو کرنا ہے, اور اس کے اندر جو اتھارٹیز ہیں, ڈیلیگیشنز ہیں, وہ کیا ہیں. وہ بھی ہم ظاہر ہے آگے چل کے تھوڑا سا مختصراً آپ کے ساتھ ذکر کریں گے. تو جب اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 4 اسٹیپ کا جو پروسیس ہے ڈیولپ کرنے کے لیے, اگین دیٹ ہیز ٹو بی مینشنڈ کہ یہ جو 4 اسٹیپ کا پروسیس یہ کوئی آئیڈیل پروسیس نہیں ہے, یہ ایک سجیسٹو پروسیس ہے. اور ہم نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ کمپنیز, وہ ادارے جنہوں نے اس پہ بہت کام کیا ہے, جو کہ اتھارٹی سمجھی جاتے ہیں, یہ ایک طرح سے ان کی ایکسپیرئنس کا ود ویریس کلائنٹس انگیجمنٹ, یہ ایک طرح سے اس کا نچوڑ ہے. انہوں نے ظاہر ہے جو مختلف بینکنگ کے اور فائنینشیل سیکٹر کے اداروں کے ساتھ کلائنٹ انگیجمنٹس کیے, کنسلٹنسی کے, ایڈوائزری کیپیسٹی میں. تو اس کے بعد جو انہوں نے ایک طرح سے پھر یہ شیئر کیا اور یہ بتایا کہ مختلف اداروں میں جو کامن چیزیں تھیں رسک ایپیٹائٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ کیا تھیں, اور یہ 4 ایک طرح سے سجیسٹو آپ سٹیپس ہمارے سامنے آئے. اس کے اندر ظاہر ہے آنے والے وقت کے ساتھ تبدیلیاں بھی آئیں گی, امپرومنٹ بھی آئیں گی. اور جب ہم نے اس اسٹرکچرڈ اپروچ کی بات کی تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رسک ایپیٹائٹ ہے اس کو اگر ہم سمرائز کریں کہ اس کے کی کمپوننٹس کیا ہیں. کی کمپوننٹس تو پہلا تو جو ہے وہ ظاہر ہے کوانٹیٹیو ہے. کوانٹیٹیو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وہی ہے کہ وہ میجرز جو کہ آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں, اور اس میں جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ والیٹیلٹی آف دی ارننگس وہ بھی کوالٹیٹیو ہے, اور آپ اس کو کر سکتے ہیں, اس کی مثال دی جا سکتی ہے, اس کو کیپچر کیا جاتا ہے. اس کے بعد جب ہم کوانٹیٹیو کی یہ ہم نے بات کی, جب ہم کوالٹیٹیو کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایریا جس کو آپ ایک طرح سے کوانٹیفائی یا میجر نہیں کر سکتے, اس میں ریپوٹیشنل رسک آ جاتا ہے, اور اس میں اس قسم کی ایشوز آ جاتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک آپ کا آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے جس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جو تیسرا ہے
وہ ہے زیرو ٹالرنس. زیرو ٹالرنس ہم نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے رسک لینے کی. اور آپ نے ظاہر ہے اس کے اندر پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جس میں خاص طور پہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہیں, وہاں زیرو ٹالرنس کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. تو جب ہم یہ 3 کی کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں تو ان اے وے دس از اے سارٹ آف سمری فار دا رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ کہ جی یہ اس طرح ہوتی ہے. اور اس کے بعد آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسک اسٹیٹمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو تھوڑا ہم آگے بڑھاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ اس کا لنکیج کیا ہے آپ کی پرفارمنس مینجمنٹ کے ساتھ. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ بینک کا جو یا فائنینشیل ادارہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے, اس میں جو پرفارمنس کے میٹرسز ہیں اس کی رسک ایپیٹائٹ کے ساتھ لنکیج کیا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز ظاہر ہے اسٹارٹ ہوتی ہے فرام دا ٹاپ. یو ہیو ٹو فرسٹ ڈٹرمن, یو ہیو ٹو فرسٹ ان اے وے آرٹیکولیٹ what are the performance measures on the basis of risk appetite and risk ERM framework. اس کے بعد یہ کیسکیڈ ڈاؤن ہوتی ہے کہ بزنس یونٹ لیول پہ جاتی ہے, یہ بورڈ اس کو اپروو ظاہر کر چکا ہوتا ہے اور یہ نیچے آتی ہے اور پھر یہ انڈیویجول لیول پہ آتی ہے. تو اس آپ پروسیس کو جب دیکھیں گے تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو پرفارمنسز ہیں چاہے وہ انڈیویجول کی ہوں چاہے وہ یونٹس کی ہوں یا سب یونٹس کی ہوں, اٹ ہیز ٹو بی بیسڈ آن کلیئرلی ڈیفائنڈ رسک میٹرسز. اور اس لیے ظاہر ہے اس کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر آپ پرفارمنس کو رسک کی اس کے ساتھ لنک نہیں کریں گے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر پھر خرابیاں جو کہ پچھلے ٹرموائل میں سامنے آئیں وہ یہی تھی کہ لوگ جو فائنینشیل ایک طرح سے گینز کرتے تھے اس کے اندر رسک فیکٹر کو ایک طرح سے اکاؤنٹ فار نہیں کیا جاتا تھا. اور ہوتا یہ تھا کہ ایک فائنینشیل گینز آپ نے حاصل کی, آپ نے پروفٹیبلٹی کا ٹارگیٹ پورا کر لیا یا آپ نے بزنس کا ٹارگیٹ ان ٹرمز آف فائنینشیل پیرامیٹرز اچیو کر لیا, لیکن اس میں آپ نے جو چیز اگنور کی وہ تھی رسک فیکٹرز, رسک پروفائل, رسک ایپیٹائٹ یا رسک کیپیسٹی کے درمیان جو بفر ہے. اور یہ ذمہ داری کسی اور لوگوں پہ چلی گئی, ایک طرح سے کسی اور کے کندھوں پر چلی گئی اور اسی نے الٹیمیٹلی خرابی پیدا کی. تو اس حوالے سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ رسک میجرمنٹ کو اس طرح سے آرٹیکولیٹ کیا جائے, اس طرح سے اس کو فارمولیٹ کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ جو وہ اگر رسک لے کے فائنینشیل اس کو کر رہے ہیں اور جہاں کانسیپٹ ہے رسک اینڈ ریوارڈ ٹریڈ آفس کا, یقیناً بزنس رسک اینڈ ریوارڈ ٹریڈ آفس کے اوپر بیس کرتی ہے, لیکن صرف ٹریڈ آفس کو اچیو کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو آپ ٹریڈ آفس اچیو کر رہے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ یہ کس طرح آئے ہیں, اس کی ڈائنامزم کیا ہے, اس کا امپیکٹ اوور آل رسک پروفائل پہ کس طرح آ سکتا ہے. جب یہ سب ہم بات کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ چیزیں ریلیٹ ہو جاتی ہیں رسک کلچر کے ساتھ, اس لیے کہ وہ آرگنائزیشن اگر آپ کو یاد ہو جو ہم نے رسک مینجمنٹ کا یہ جو ٹاپک جو سبجیکٹ شروع کیا تھا اس کے اندر ہم نے اس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ رسک کلچر ہیز ٹو بی ڈیولپڈ تھرو آؤٹ دا آرگنائزیشن. ہر لیول پہ جو لوگ پرفارم کر رہے ہیں, جو ان کو آپ نے انسینٹیو دیے ہیں, جو ان کا ایک طرح سے کمپنسیشن پیکیج ہے, اس کے اندر رسک کا ایلیمنٹ کمپلیٹلی بلٹ ان اور اکاؤنٹ فار ہونا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ فیل کریں کہ بھائی یہ جو ہم نے کام کیا رسک کسی اور کی ذمہ داری ہے, یہ تو کمپلائنس فنکشنز ہے اور لوگ اس کا ایک طرح سے دے ول ٹیک کیئر آف دیٹ. تو یہاں اس چیز کی ضرورت جب محسوس ہوتی ہے رسک کلچر کی تو پھر ظاہر ہے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے پرفارمنس مینجمنٹ کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ کا جو رسک کلچر ہے وہ ڈیولپ ہو سکے, لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ وہ جو پرفارم کر رہے ہیں اس کے اندر رسک کا ایلیمنٹ کیا ہے اور وہ کس حد تک اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. اس لیے کہ while disregarding the risk aspect and achieving your financial targets will not be helpful, and especially اس کانٹیکسٹ میں جو بینکنگ کے اور جو فائنانس کے ادارے ہیں ان کے سامنے جب یہ چیز آتی ہے تو اس میں اور زیادہ یہ چیز اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے. تو جب ہم یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ رسک کلچر کا جو بیس ہے ایک طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں ERM کی یا رسک ایپیٹائٹ کی, اٹ ہیز اے ڈائریکٹ لنک ود دی پرفارمنس آف دا آرگنائزیشن. اور ظاہر ہے الٹیمیٹلی ادارے جو ہیں وہ افراد سے بنتے ہیں, انڈیویجول سے بنتے ہیں,
تو ضرورت اس چیز کی ہے جو ایک آرگنائزیشن کا ڈائنامزم ہے، لوگوں کے حوالے سے، یونٹس کے حوالے سے، گروپس کے حوالے سے، ٹیمز کے حوالے سے، اس کے اندر پرفارمنس کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے آن دی بیسس آف رسک میٹریسز. اور اس کے اندر جو ظاہر ہے ڈیلیگیشن آف اتھارٹیز ہے، یا یہ ہے کہ اگر بریچز ہو رہے ہیں تھریش ہولڈس کے، اس کو کس طرح مانیٹر کرنا ہے، اس کو آپ نے کس طرح رپورٹنگ کرنی ہے، اور اس کو کس طرح آپ نے ایکشن میں لانا ہے. جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس وقت پھر کسی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ادارہ رسک مینجمنٹ کے حوالے سے آپ اگلے سٹیپ کی طرف آ چکا ہے، یا ان کے ہاں جو رسک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے وہ ہیلدی رسک کلچر ہے، اور اس کو کسی قسم کے سرپرائزز ان کے پاس نہیں ہوتے. تو جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کے بعد ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم رسک ایپیٹائٹ کو کس طرح الٹیمیٹلی امپلیمنٹ کریں، اس کو اپنی ڈے ٹو ڈے اس کے اندر جو بزنس ڈسکشنز ہیں اس کے اندر لے کے آئیں. یہ یہاں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ ایک اسٹڈی ہے، اور جو جس کے اوپر یہ سارا مٹیریل بیسڈ ہے، ایک بہت مشہور گلوبلی ایک فائنینشیل کنسلٹنسی فرم ہے، اس کی اسٹڈی ہے. ان کے مطابق وہ جیسے کہتے ہیں کہ جو رسک ایپیٹائٹ از دی فاؤنڈیشن آف رسک مینجمنٹ سسٹم. جب ہم فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں رسک مینجمنٹ کی، تو یہ ان کا جو کلیم کہہ لیں آپ کہہ لیں یا ان کا اوپینین ہے، یہ ایک اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ یہ ایک فاؤنڈیشن ہے. اور اس فاؤنڈیشن کے تحت اور میں جو سسٹمز ڈیولپ ہوتا ہے اس کے پھر انہوں نے کہا کہ وہ بینیفٹس ہوتے ہیں. وہ بینیفٹس کیا ہیں؟ ان کے مطابق اٹ انلاکس ویلیو ان دا آرگنائزیشن. جو ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ جو اپرچونیٹیز ہیں جس کو آپ انکیش کر سکتے ہیں، جس کو آپ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ امپلیمنٹ کر کے آپ اپنے ٹارگیٹس اچیو کر سکتے ہیں، اس کے اندر کلیئرٹی آ جاتی ہے. اس میں اسٹارٹنگ میں جیسے انہوں نے کہا کہ جو بزنس ڈیسیجنز ہیں اور آپ کے جو اسٹریٹجک ڈیسیجنز ہیں وہ آپس میں لنک ہو سکتے ہیں. اس میں پھر آپ کو جو ان پلیزنٹ سرپرائزز ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں آتے، بلکہ آپ تھریشولڈس کی حوالے سے، ٹالرنسز کے حوالے سے یو آر پروایکٹیولی مینیجنگ دا رسک پروفائل آف دا کمپنی. اس کے بعد ایک اور جو اس کا بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ کلیئر کمیونیکیشن ہو جاتی ہے. جو ایکسٹرنل آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ میسج جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے رسک کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایلیمنٹ آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اور اس کے اندر جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ بہت واضح ہو جاتا ہے، اور آپ کے جو انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ویئر دے اسٹینڈ ان ٹرمز آف دا اوور آل رسک پروفائل اینڈ رسک مینجمنٹ. تو جب یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد جو ایک اور بینیفٹ ہے جو کہ بہت اہم ہے، اور خاص طور میں اس کی جو امپلیکیشن ہے، اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر میں بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ ویل آرٹیکولیٹڈ رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ ڈاکومنٹس provides an organization an opportunity to leverage the business opportunities which are coming into their way because they understand well the implications of risk. اور جب ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اگر آپ کا رسک ایپیٹائٹ بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ چیزیں ہیں، تو جو اپرچونیٹیز آپ کے پاس آئیں گی، اور خاص طور پہ بینکنگ سیکٹر میں، فائنینشیل سیکٹر میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ کنزرویٹو ہوتے ہیں. دے سے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک ایکسٹرا رسک سو دیٹ دے اوائڈ سارٹ آف لاسز وچ میں کم بیکاز آف ٹیکنگ دیٹ رسک. لیکن اگر آپ نے پراپرلی آرٹیکولیٹ کی ہوئی ہے رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ، آپ کا جو رسک مینجمنٹ کا فریم ورک وہ افیکٹولی امپلیمنٹ ہوا ہے، تو اس وقت آپ ایسی اپرچونیٹیز جو عام حالات میں ان کی ایبسنس میں جو کہ ریجیکٹ ہو سکتی ہیں یا اگنور ہو سکتی ہیں یا اوور لک ہو سکتی ہیں، وہ پھر آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا کہ آپ ایسی اپرچونیٹیز کو ایز کمپیئر ٹو یور پیئرس اور ان دی کانٹیکسٹ آف یور کمپٹیشن آپ اس کو بہتر طور پر لیوریج کر سکتے ہیں، آپ بہتر طور پر اس کو ایک طرح سے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا جو رسک ایپیٹائٹ اسٹیٹمنٹ کی کلیئرٹی کا ایک جو اہمیت، جو بینیفٹ یہ سامنے آتی ہے کہ یو انکریز یور کیپیسٹی ٹو ٹیک دا رسک which normally may not be undertaking if there is a sort of gap in the understanding of the risk statement. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور بینیفٹ ہے، وہ بھی یہ ہے کہ آپ کا جو شارپر فوکس ہے، جو انٹیلیجنس رپورٹنگ ہے وہ سامنے آتی ہے. اس کے اندر جو ہم نے آپ کو کی رسک انڈیکیٹرز کے حوالے سے بات کی تھی کہ ارلی وارننگ انڈیکیٹرز آپ کو ملتے ہیں، کوئی سرپرائزز نہیں آتے،
اور آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ جو مارکیٹ کے اندر چینجز آ رہی ہیں، کہ جو اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور جو دوسرے فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ایک اوور آل رسک انوائرمنٹ کے لینڈسکیپ کی بات کی تھی، جس کے اندر ایکسٹرنل انوائرمنٹ، انٹرنل انوائرمنٹ اور دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو اس میں پھر آپ کو اس چیز کی ایک طرح سے ایڈوانٹیج ملتی ہے کہ آپ اس چیز کو پرو ایکٹیولی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، ڈٹرمن کر سکتے ہیں، اور اسی کے مطابق اپنی پالیسیز میں ریویژن لا سکتے ہیں اور رپیٹ کر سکتے ہیں. اب اگر ہم رسک ایپیٹائٹ کی اس کانسیپٹ کو ایک طرح سے سمرائز کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ رسک ایپیٹائٹ کا کانسیپٹ جو ہے، دس از ایز ہیز بین ٹولڈ بفور ایٹ دی ہارٹ، ایٹ دی فاؤنڈیشن اور سارٹ آف بیس آف دا ہول آرگنائزیشن. اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اس کا تعلق کمپلائنس کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق ویلیو کریشن کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق ایز سچ رسک مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہے، اور پھر اس میں جو انٹرپرائز کی جو ڈیسیژننگ ہے اس میں بھی اس کا اہم کردار ہے کہ آپ نے کون سے پروجیکٹس کو ایک طرح سے فالو کرنا ہے، کون سے پروجیکٹس کو آپ نے ریجیکٹ کرنا ہے، کون کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر لاسز کا کتنا اندیشہ ہے جس کو آپ نے کوانٹیفائی کر لیا ہے یا کر لیا، کیا وہ لاسز آپ لے سکتے ہیں نہیں. اس کے ساتھ ساتھ بزنس کی کانسیپٹ ہے کہ جو کون سی بزنس میں آپ نے جانا ہے اس میں کس قسم کے رسک انوالو ہیں، کس قسم کے لاسز ہو سکتے ہیں، وہ کون سے ایریاز ہیں، وہ کون سے رسک ہیں جو آپ کو پریونٹ کریں گے اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے. جب ہم اس ایک طرح سے فریم ورک کو دیکھتے ہیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسک ایپیٹائٹ از دی ہارٹ ایٹ دی سینٹر آف دا ہول آرگنائزیشن، تو اس میں اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کا جو بینکنگ سناریو ہے، پاکستان کے جو بینکس ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح ایشو آف ERM، انٹرپرائز رسک مینجمنٹ، یا جو رسک ایپیٹائٹ اس کے ساتھ اس کو کس طرح اس چیلنجز کو یہ وہ پاکستانی بینکس جو ہیں اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہاں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ابھی اس حوالے سے ہمارے پاس جو لٹریچر اویلیبل ہے، جو ڈاکومنٹیشن ہے، یا فل ڈسکلوجر کی جب ہم بات کرتے ہیں، انفارچونیٹلی اس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ اس ایکسٹینٹ پہ نہیں ہے کہ آپ مختلف بینکوں کی پالیسیز کو ERM کے حوالے سے، رسک ایپیٹائٹ کے حوالے سے دیکھ سکیں. لیکن اگر آپ پاکستانی بینکس، جس میں فورن بینکس بھی شامل ہیں، اس میں نئے پرائیویٹ بینکس بھی شامل ہیں، اور اس میں بگ 5 بینکس بھی شامل ہیں، تھوڑی دیر کے آپ ان کی پالیسیز پہ اگر اوور آل ایز اے جنرل پبلک نظر ڈالیں تو کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جس کو آپ اس کانٹیکسٹ میں ایگزامن کر سکتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو اسمالر بینکس ہیں ان کا جو چیلنج ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو ہیو اے مارکیٹ شیئر فرام دا بگر 5 بینکس، کیونکہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جو بگ 5 بینکس ہیں دے آر ہیونگ دا میجر مارکیٹ شیئر. اب جو نئے چھوٹے بینکس جو آ رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کتنا میکسیمم مارکیٹ شیئر ان بینکوں سے لے سکتے ہیں جن کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے برانچز کا، جن کے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہیں، جن کی کسٹمر بیس بھی بہت وائڈ ہے. تو جب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو ان کے لیے جو چیلنج سامنے آتا ہے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس چیلنجز کو، اس ٹارگیٹ کو، اس آبجیکٹیو کو، اس گول کو رسک کے تناظر میں دیکھا جائے کہ جب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ شیئر لینا ہے تو وہ کس قسم کے رسک لے رہے ہوں گے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہاں پر رسک ایپیٹائٹ کا جو کانسیپٹ ہے اور جو رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے وہ کس حد تک کلیئر ہے. اور ظاہر ہے اویلیبلٹی آف دا پبلک ڈاکومنٹس کی ایبسنس میں یہ چیز ذرا مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ ایک سوال اٹھتا ہے اور ہمارے آپ کے لیے ایک طرح سے اسٹڈی کا یہ ایک طرح سے بیس بنتی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. یا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں پاکستان میں کچھ بڑے ہائی پروفائل مرجرز ہوئے تھے جس میں کچھ پاکستانی بینکس کو فورن بینکس نے ایک طرح سے ایکوائر کیا تھا، وہ اس میں مرج ہو گئے تھے. تو یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کیا وہ فورن بینکس جو کہ جن کی ایک اپنی گلوبل انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ کس حوالے سے انہوں نے یہ ایک بہت امپورٹنٹ انویسٹمنٹ ڈیسیجن لیا کہ پاکستان میں آ کے وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں، پاکستان کے کچھ بینک کو ایکوائر کریں. ان کے نزدیک یہاں پر کیا آبجیکٹیو تھے، اور یہاں پر ضروری ہے کہ ان کے یہاں جو آرٹیکولیشن تھی رسک پروفائل کی، رسک ایپیٹائٹ کی، وہ کیا تھی کہ انہوں نے پاکستانی مارکیٹ میں اس چیز کو دیکھا. یہ جو اگزامپلس ہم آپ کو دے رہے ہیں پاکستانی بینکس کے یا کوٹ کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اسٹڈی کو ریلیٹ کریں پاکستانی سیناریو میں. اور الٹیمیٹلی ہماری کوشش بھی یہی ہے
اور ہم نے پچھلے بھی کچھ لیکچرز میں آپ کو بتایا کہ جب تک ہم لوکل سچویشن سے اپنی اس بینکنگ اسٹڈی کو، کنزیومر بینکنگ اسٹڈی کو ریلیٹ نہیں کریں گے تو وہ ان اے وے گیپ رہ جائے گا، اور کل کو جب ضرورت اس چیز کے محسوس آئے گی یا پیش آئے گی کہ ہم نے بینک کے کنڈیشنز کو پاکستان میں کس حد تک انڈرسٹینڈ کیا ہے، بینکنگ انڈسٹری کے ڈائنامکس کو کس حد تک سمجھا ہے، تو اس وقت اگر یہاں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کسی قسم کی کمی ہے یا گیپ ہے تو وہ ظاہر ہے پھر اس کے اندر ہمیں پرابلم ہوگی۔ تو جب ہم پاکستانی بینکس کی مثال دیتے ہیں تو اس کے بعد ایک چیز جو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ذرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کا اپلیکیشن ان اے وے پاکستان پر بھی ہوگا، وہ ہے ایشین انسٹیٹیوٹ آف رسک مینجمنٹ نے ایک بہت کمپریہنسو اسٹڈی کی ہے ایشین بینکس کی، جس میں انہوں نے 5 یا 6 کنٹریز کو ایک طرح سے شامل کیا ہے، جس میں جو ایڈوانسڈ ان اے وے کنٹریز ہیں وہ سنگاپور اور ہانگ کانگ کی ہیں، اور اس کے بعد ملیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، چائنا ہے، اور یہ کنٹریز ہیں تو، اور انڈونیشیا ہے۔ اس اسٹڈی کی جو فائنڈنگز ہیں، اس اسٹڈی کے جو چیلنجز جو سامنے آئے ہیں، اور اس کی جو انسٹیٹیوٹ کی ایک طرح سے ریکمنڈیشنز ہیں، اس کی لائٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم وہ چیزیں پاکستان میں اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ چیز بھی واضح کی گئی ہے کہ جو رسک مینجمنٹ کی کیپیبلٹیز ہیں وہ فرام کنٹری ٹو کنٹری، فرام ریجن ٹو ریجن ویری کرتی ہیں، لیکن اس میں کچھ کامن تھیمز ہیں، اس میں کچھ کامن چیلنجز ہیں، اور اسی حوالے سے کچھ کامن اس کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ریکمینڈ کی گئی ہیں۔ تو وہ اسٹڈی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس میں کسی حد تک ہمیں اندازہ ہو سکے گا کہ پاکستان کے بینکس، پاکستان کی انڈسٹری جس اسٹیج پہ بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، اس اسٹڈی کی فائنڈنگ کے سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ جب ہم نے یہ ایک طرح سے یہ ٹاپک کنکلوڈ کیا تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہ ایک اہم ٹاپک جو اہم اس کا حصہ ہے رسک ایپیٹائٹ کا ہے، وہ ہے اکنامک کیپٹل۔ اکنامک کیپٹل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کل کے زمانے میں یہ ٹرم بہت فریکوینٹلی یوز ہو رہی ہے، اور یہ اس کی یوسیج جو ہے، اس کی اپلیکیشن جو ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اٹس دی اماؤنٹ آف کیپٹل وچ از ان فیکٹ دیئرس ٹو کور اینڈ پروٹیکٹ دا شیئر ہولڈرس فرام اینی ان ایکسپیکٹڈ لاسز۔ یہ ڈیفینیشن کے حوالے سے جب دیکھیں گے تو یہ چیز واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ اکنامک کیپٹل کیا ہے۔ ایک گیون کانفیڈنس لیول پہ، ایک گیون ٹائم ہرائزن میں آپ نے یہ اکنامک کیپٹل کیلکولیٹ کرنا ہے، اس کو انٹیسپیٹ کرنا ہے، اور آپ نے اس کو اسی کے حوالے سے اس کا جو تعلق ہے، یہ جو میجر ہے، ان اے وے اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود دا رسک آسپیکٹ۔ اور اس کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آگے چل کے ہم اگلے سلائیڈز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس کو ہم کمپیئر کریں ریگولیٹری کیپٹل کے ساتھ، اور خاص طور پہ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہتے ہیں کہ بک کیپٹل ہوتا ہے، جس کو آپ اکاؤنٹنگ کیپٹل کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کمپیئر کریں۔ جیسے کہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو ایک ادارہ ہے، اور خاص طور پہ اکنامک کیپٹل کا کانسیپٹ جو ہے، یہ بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر کے حوالے سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کو یہ ایک وہ ڈالر اماؤنٹ ہے جو آپ کو ایک طرح سے ایک ادارے کو سامنے آتا ہے، جو اپرچونٹیز اور تھریٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ نمبر ہوتا ہے کہ آپ اس کو جو ہرڈل ریٹ کا کانسیپٹ ہے، آپ نے انویسٹمنٹ کے کورسز میں ہرڈل ریٹ کا کانسیپٹ پڑھا ہوگا کہ وہ ریٹ جو منیمم ریکوائرڈ بائی دا انویسٹرز، اگر اس کو آپ اس نمبر سے ملٹیپلائی کریں تو جو آپ کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ ہے کاسٹ آف رسک۔ جب ہم نے رسک کے متعلق اتنی ساری باتیں کی تو یہ چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ رسک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، رسک ایپیٹائٹ کو ڈیولپ کرنے کا، اس کی ایک اپنی کاسٹ ہے، اور وہ کاسٹ ان آئسولیشن میں آپ نے نہیں دیکھنی، بلکہ اس کاسٹ کو آپ نے کمپیریٹیو ٹرمز میں بینک کے دوسرے ایکسپینسز کے ساتھ لینا ہے۔ although this is something which has to be taken care of, but at the same time in the context of proper accounting, proper financial management، جب تک یہ کاسٹ آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو آپ اس چیز کو وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو جب ہم اکنامک کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو امپورٹنس ہے، جو اس کی افیکٹونیس ہے، وہ آج کل کے دور میں بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اور دنیا کے جو بہت سے لیڈنگ بینکس ہیں، اب انہوں نے تو اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں اس ڈسکلوجر کو بہت انہوں نے کوریج دینی شروع کی ہے۔
اور وہ کہتے ہیں کہ ریگولیٹری کیپٹل کے ساتھ ساتھ یا جو بک کیپنگ کا جو کیپٹل ہے اس کے بجائے اکنامک کیپٹل کی ڈٹرمنیشن، اس کی ایسٹیمیشن، اس کی ایکوریسی بہت اہم ہے، اور جب تک یہ چیز ان کے سامنے نہیں آئے گی دے ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ایکچولی فارم دا پالیسیز اباؤٹ دا رسک مینجمنٹ. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اکنامک کیپٹل کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ دیکھیں کہ یہ کیسے ڈفر کرتا ہے ریگولیٹری کیپٹل کے ساتھ. ریگولیٹری کیپٹل ظاہر ہے اٹ از ان اے وے فوکس ڈائریکٹلی آن دا نان رسک فیکٹرز، جبکہ یہ جو اکنامک کیپٹل ہے یہ فوکس کرتا ہے رسک کے اوپر، جبکہ ریگولیٹری جو کیپٹل ہے وہ رسک ویٹڈ ایسیٹس کو ضرور ٹیک انٹو اکاؤنٹ کرتا ہے، اکاؤنٹ فار کرتا ہے، بٹ جو ایکچولی رسک کے جو پیرامیٹرز ہیں، جو رسک کی امپلیکیشنز ہیں، اس کو ظاہر ہے یہ کیپچر نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ ریگارڈلیس آف دا اکاؤنٹنگ اور ریگولیٹری کیپٹل، جس کو اکنامک کیپٹل یا سی کہتے ہیں، یہ جو آپ سمجھ لیں کہ جو ٹرو کیپٹل ہے، جو ٹرو اکنامک سینس میں انڈر پن کرتا ہے ایک کمپنی کو، ایک ادارے کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ہے جو آپ کو ایک طرح سے بہت کلیئر نمبر پرووائڈ کرتا ہے کہ جو ان ایکسپیکٹڈ لاسز ہیں جو شیئر ہولڈرز فور سی کر سکتے ہیں، جو شیئر ہولڈرز کے کو ایک طرح سے ہٹ کر سکتے ہیں، یہ کیپٹل اس کو کرتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کو مزید سمجھنا ہے کہ ریگولیٹری کیپٹل جو ہے اس کے اندر کیا خرابیاں ہیں، وہ کیا اس کے اندر لمیٹیشنز ہیں، تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ریگولیٹری کیپٹل ایز اگینسٹ دا اکنامک کیپٹل وہ یہ ہے کہ ون سائز فٹ آل کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ایک سائز سب فٹ کر دیتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیئر 1 کیپٹل کی تو ارسپیکٹو آف دی سائز، آف دی نیچر آف دی پرٹیکولر آرگنائزیشن، انہوں نے کہا جی آپ نے اتنے 10% کا اپنے رسک ویٹڈ ایسٹس کے ساتھ آپ نے ٹیئر 1 کیپٹل ڈیولپ کرنا ہے. تو ایک تو یہ ہے. اس کے اندر دوسرا جو ہے اٹ ڈز ناٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا ریگولیٹری کیپٹل دی اسٹرینتھس اینڈ ادر آسپیکٹس آف اے پرٹیکولر آرگنائزیشن، کیونکہ یہ ون سائز فٹس آل کا کانسیپٹ ہے، سارے بینکوں کے اوپر، سارے اداروں کے اوپر اپلیکیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیویجول ادارے ہیں، جو ان کی جو اس کے اندر رسک ٹالرنس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، رسک ایپیٹائٹ کی، وہ جو ہے ریگولیٹری کیپٹل اس کو کیپچر نہیں کرتا. تو ان خامیوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں، اس لمیٹیشنس کی جو ریگولیٹری کیپٹلس کی ہیں، تو پھر اکنامک کیپٹل اسی کی افادیت، اس کی اہمیت سامنے آتی ہے، اس کی افیکٹونیس سامنے آتی ہے. اور ہم یہ اگر دیکھیں اس چارٹ میں جو ہمارے سامنے ہے کہ یہ اور براڈر سینس میں کہ اکنامک کیپٹل کیا ہے، کہ یہ آپ کو ایک اسٹینڈرڈ پرووائڈ کرتا ہے، یہ آپ کو ٹرو فیئر مارکیٹ ویلیو جو پرووائڈ کرتا ہے، یہ کوئی اکاؤنٹنگ اس کے اوپر نہیں ہوتا، یہ سارے رسک کو کیپچر کرتا ہے. جبکہ ریگولیٹری جو اس میں آپ صرف مارکیٹ، آپریشنل اور کریڈٹ رسک کو لیتے ہیں، جبکہ یہاں ہر قسم کے پاسبل رسک کو اس کے اندر کیپچر کیا جاتا ہے. یہ فارورڈ لوکنگ ہوتا ہے ان دا سینس کہ وٹ ایف سیناریو کو یہ کیپچر کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہائی ڈگری آف ایکوریسی ہے، اور ایک ادارے کو پتہ چلتا ہے آن دی بیسس آف اٹس اکنامک کیپٹل کیا ہے. اس کے اندر جو آگے چارٹ ہیں وہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اکنامک کیپٹل کو اس سے ڈفر کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر ہمارا اگلا جو لیکچر ہوگا، جیسا کہ ہم نے کہا، اس اکنامک کیپٹل کی جو ڈسٹنکشن ہے ریگولیٹری، اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے ہم اپنا ٹاپک جو شروع کریں گے وہ ایشین بینکس کی ARM سسٹمز کی جو اسٹڈی ہے، ARMI کی، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹل سچ ٹائم